السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکا یک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب جماعت والے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف، سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم جماعت والوں سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے، آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کن کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتا پانی ہو رہا ہے، آپ حضرات کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتاریں اور اس فرض سے سب گدوش ہو جائے۔ یہ جماعت والے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس میت کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو اس مردے سے ہٹا دیجئے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا سکیں اور یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے گھر والوں سے کہا کہ اب اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اللہ نے اپنا فضل کر لیا ہے، اب تم لوگ اس میت کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے ایک کونے میں جمع تھے۔ وہاں اس میت کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر پہ یہ پوچھنے کے لیے ہم گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ اس میت کی ماں نے بتایا کہ یہ لڑکی نیک صالح تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ یہ کہ یہ لڑکی ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن یہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا اور یہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بیٹی، اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دو اور ساتھ میں ٹی وی بھی بند کر دو۔ اس نے کہا اماں، اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا، یعنی جماعت والا کہتا ہے کہ ہم نے یہ سن کر کہا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی تھی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ استغفر اللہ۔ دوستو، اسی طرح سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں ایک جدہ میں۔ دونوں نیک صالح آدمی تھے، دونوں کے درمیان آپس میں گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس ریاض والے دوست کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ تکلیف میں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس دوست نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے اس وقت سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب وہ تو ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دیں تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ اس دوست نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔ اس دوست نے پھر وعدہ کر لیا کہ میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاض جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھر کوئی ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں ریاض نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر اس نے شکایت کی کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا لیکن تم جاتے نہیں ہو، اور میں یہاں بہت سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح ہر صورت میں جاؤں گا۔ چنانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض اپنے دوست کے گھر پر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زاروں قطار رونے لگے کہ ہائے، ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے اور اس نے کہا، آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوتا رہا۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولاً یعنی اولاد تو ماشاءاللہ بہت سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا، اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا، رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو میں نے دیکھا تو ریاض والا دوست ماشاءاللہ مسکرا رہا تھا اور حشاش بشاش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا حال ہے اب؟ اس نے کہا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جس طرح تم نے میری مصیبت دور کی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھی دور فرمائے۔
جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی کو زمین پر پٹخا تھا اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا اور اللہ تعالی نے مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیں کہ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوستو چنانچہ اسی رسالے ٹی وی کی تباہ کاریہ میں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دے دے کر تھک گئی، لیکن اس لڑکی نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان گھر میں آئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں کو تشویش ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب ماں بیچاری اور گھبرا گئی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے وہ لڑکی مری پڑی ہے اور اوندے منہ زمین پر پڑی ہوئی ہے اور روح پرواز کر چکی ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھ سکی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ گویا کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی خود بخود اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چار پائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مساری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے آگے ٹی وی، پیچھے پیچھے جنازہ چلا جا رہا تھا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔
کتنی عبرت کی بات ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ چنانچہ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی، اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی۔ آخرکار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ العیاذ باللہ۔ اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری نالائقی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتمام حجت ہے۔ یہ تو لڑکی کا واقعہ ہے، اب ایک مرد کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ سابقہ واقعہ ہی کی طرح ایک سنسنی خیز واقعہ اور سنیے اور پڑھیے۔ ایک گھر میں ٹی وی پر سب گھر والے فلم دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ باجی یہ اچھی فلم آ رہی ہے، تم بھی آؤ نا۔ چنانچہ باجی فلم کی خاطر قرآن پاک کو چھوڑتے ہوئے قرآن کریم میں نشانی لگا کر اٹھی اور فلم دیکھنے لگی۔ جب فلم ختم ہو گئی تو پھر وہ اسی حالت میں بغیر وضو کیے تلاوت کے لیے آئی تو دیکھا کہ 6 انچ لمبی زرد رنگ کی خونخوار چھپکلی کہیں سے آ کر بالکل قرآن پاک کے قریب بیٹھی ہے اور خونخوار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یکا یک چھلانگ لگائی اور اس لڑکی کے ماتھے پر چپک گئی۔ مارے دہشت کے لڑکی چیخ مار کر گر گئی۔ چیخ سن کر گھر کے تمام افراد گھبرا کر اس کی طرف دوڑے اور جلدی سے کسی لکڑی کے ذریعے سے اس چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں دوسری چھپکلی آ گئی۔ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن چاروں طرف سے بہت ساری چھپکلیاں نکلی اور سب کی سب لڑکی سے جا چمٹی۔ لڑکی خوف سے چلاتی رہی۔ گھر کے تمام افراد حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس لڑکی نے چلا چلا کر سب کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خونخوار چھپکلیاں بری طرح لڑکی کے جسم پر چپکی ہوئی تھی۔ غسل اور کفن دینے کا مسئلہ بھی بڑا دشوار ہو گیا۔ آخرکار ایک بزرگ کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اس کو یہ سزا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ملی ہے کہ اس ظالم نے ٹی وی اور فلم کی خاطر قرآن پاک کو ٹھکرا کر چھوڑ کر ٹی وی اور فلم دیکھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس بزرگ نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھ دو، کیونکہ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے اور یقیناً ٹی وی کو دیکھ کر یہ چھپکلیاں بھی بھاگ جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور ایسا ہی کیا گیا۔ جو ہی ٹی وی رکھا گیا دیکھتے ہی دیکھتے سب چھپکلیاں غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیری شان کے یہ چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لعنت سے بھاگتی ہیں۔ آج ایک انسان ہے جو اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ یہ ٹی وی سے نہیں بھاگتا۔ خیر، غسل اور کفن کے بعد چھپکلیاں پھر آ کر اس ٹی وی دیکھنے والی سے چپک گئی۔ اسی بزرگ کے مشورے سے پھر ٹی وی کو میت کے پاس رکھا گیا تو چھپکلیاں پھر بھاگ گئیں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو بھی قبرستان لے گئے۔ جب میت کو قبر میں اتارا جا چکا تو پھر چھپکلیاں آ کر اس کے جسم سے چپک گئی۔ اس بزرگ کے مشورے سے ٹی وی کو بھی اس لڑکی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جب لوگ فاتحہ پڑھ کر واپس لوٹنے لگے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک زوردار اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ بے اختیار لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ قبر پھٹ چکی تھی اور اس لڑکی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے قبر سے اچھل کر فضا میں بلند ہوتے ہوئے باہر آ کر گرے تھے۔
تمام لوگ خوف اور ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ہے اللہ دوستو، اسی طرح یہ اور ایک واقعہ ہے جو کہ پاکستان کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے ماں نے بیٹی سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کر افطاری کے لیے تیاری میں مدد کرو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی جی مجھے تو ٹی وی پروگرام دیکھنا ہے، وہ دیکھ لوں تو پھر کام کروں گی۔ یہ کہہ کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا۔ اس لڑکی نے ماں کے ڈر سے کہ کہیں مجھے زبردستی کام کے لیے نہ اٹھا کر لے جائے، دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ ادھر ماں بیٹی کو آوازیں دیتی رہی، بیٹی نے ایک نہ سنی۔ کافی وقت گزر گیا، گھر میں سب مرد بھی آ گئے، افطاری ہو گئی، لیکن لڑکی ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی۔ ماں نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز نہ آئی۔ دل ڈر گیا۔ اس کے باپ اور بھائیوں سے کہا، انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی زمین پر اوندے منہ پڑی ہے۔ اس کو دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ اب حالت یہ ہوئی کہ لڑکی زمین کے ساتھ چمٹی تھی، اٹھانے سے اٹھتی نہیں تھی۔ سب اس کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے۔ اب حیران کہ کیا کریں، کسی کے ذہن میں اچانک ایک بات آئی۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ٹی وی بھی اٹھایا۔ جب ٹی وی کو اٹھایا تو لڑکی بھی اٹھی۔ اب تو یہ ہوا کہ اگر ٹی وی اٹھاتے تو لڑکی اٹھتی، ورنہ بالکل کوئی اس کو نہ اٹھا سکتا۔ آخر انہوں نے لڑکی کے ساتھ ٹی وی کو بھی اٹھایا اور اس کو نیچے لائے اور غسل دے کر کفن وغیرہ پہنا کر جب جنازہ اٹھایا تو حیران رہ گئے کہ چارپائی تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی۔ بالآخر انہوں نے ٹی وی کو اٹھایا اور قبرستان تک لے گئے۔ اب انہوں نے لڑکی کو قبر میں دفن کیا اور ٹی وی کو اٹھا کر گھر لانے لگے۔ جو ہی انہوں نے ٹی وی کو اٹھایا تو میت قبر سے باہر آ پڑی۔ انہوں نے پھر اس کو دفن کیا اور ٹی وی کو اٹھایا تو پھر میت باہر آ پڑی۔ اب تو سب کو بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے لڑکی کو ٹی وی سمیت قبر میں دفن کر دیا۔ اب اس کا جو حشر ہوا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اب اگر ایسے عبرتناک واقعات کے نمودار ہونے کے بعد ہماری آنکھوں سے پردہ نہیں اٹھے اور ہم اس طرح اپنی سرکشی پر اڑے رہے، یعنی پہلے کی طرح ہی سرکشی کرتے رہے اور صرف نظر سے کام لیتے رہے، یعنی صرف نظر سے کام لیتے رہے، تو آخر کیا ہم کو اس وقت کا انتظار ہے جب توبہ کی مہلت سلب کر لی جائے گی اور زمین ہم پر تنگ ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ تو اپنی پناہ نصیب فرما۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس ٹی وی کے لعنت سے بچیں۔ آج تو ٹی وی کیا، موبائل کے اندر ہی پتہ نہیں کیا کیا پڑا۔ اس لیے کوشش کریں کہ بد نظری سے اور فلموں سے، موویز سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ان کے سپرد کر دیں اور ان کی رہنمائی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی کا سفر طے کرنے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی چاہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔